تو تیسرا جو دور میں نے عرض کیا نا آپ حضرات کے سامنے، جس میں آج کا دور بھی شامل ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے اور توصیف کا معاملہ وہ بھی جاری ساری ہے. لیکن اب ایک مشکل ہے ہمارے لیے. وہ مشکل یہ پیدا ہو گئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری سے پہلے آپ کی تعریف و توصیف کا اور آپ کے تذکرے کا جو بھی انداز رہا ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے کے بعد اب وہی انداز تعریف اور وہی انداز تذکرہ اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے اور جائز ہے جو طریقہ اختیار کیا تھا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرات صحابہ کرام نے. اس کے علاوہ کوئی بھی طریقہ اگر ہم خود سے لے لیں گے جس کی بنیاد ہمیں اس دور نبوی سے نہیں ملے گی یا دور صحابہ سے نہیں ملے گی، وہ طریقہ کار اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے. یہ چاہے جتنی بھی کڑوی بات آپ کو لگے، جتنی بھی دلیلیں آپ اس کے حق میں لے آئیں، لیکن بہرحال وہ اللہ کے نزدیک جائز نہیں ہے. اب ذرا دلائل پہ بات کر لیتے ہیں، بس آخری حصہ ہے میری گفتگو کا، انشاءاللہ پھر اختتام کروں گا. اب ذرا دلائل پہ آ جائیں. وہ جو موضوع آپ حضرات کے سامنے پہنچا تھا میلاد کی حقیقت والا، اور جو خرافات آج پورا دن افسوسناک انداز میں ہم دیکھتے رہے، اس کی کچھ دلیلیں ہیں، بڑی پکی دلیلیں ہیں. انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ان دلیلوں کی کوئی تشریح بھی آپ حضرات کے سامنے پیش کروں. یہ دلائل دینے والے کوئی پرانے لوگ نہیں ہیں، یہ سارے نئے لوگ ہیں، یہ آج کی پیداوار ہیں. پرانے اسلاف میں کوئی آدمی آپ کو ایسا نہیں ملے گا، اس کی بھی انشاءاللہ وہ اس طرف بھی بات آ جاتی. یہ دلائل میں نے ایک بڑے مشہور و معروف آدمی کے جو کتاب ہے اس سے لیے ہیں. میرا خیال ہے اس سے زیادہ دلائل شاید کسی نے بنا دی ہوں. سب سے زیادہ اس موضوع پر کام اسی آدمی نے کیا ہے. خوابوں کا شہزادہ ہے وہ، خواب اس کو بہت آتے ہیں اور اس کا سارے کی ساری اس کی زندگی خوابوں سے بھرپور ہے، خواب ہی خواب. اب ذرا اس کے دلائل سنیں. دلائل بڑے مزیدار ہیں. میرا خیال ہے مجھے آپ کو جواب نہیں بتانا پڑے گا، جواب ماشاءاللہ آپ سارے لوگ دین کے حوالے سے بڑے محقق بھی ہیں اور عالم بھی ہیں، سمجھ جائیں گے آپ. پہلی دلیل ہے، یہ میں نے ان کی کتاب میں سے یہ لکھی ہے. پہلی دلیل ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں اپنا عقیقہ کیا، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عقیقہ کرنا اپنی ولادت کو منانے کا انداز ہے، ثبوت ہے کہ منایا گیا. تو آپ حضرات کے ذہن میں آ جانا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عقیقہ کیا زندگی میں ایک دفعہ، آپ مناتے ہیں. پھر دوسری دلیل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوموار کا روزہ رکھا کرتے تھے. پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوموار کا روزہ آپ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوموار کا دن، پیر کا دن، یہ میری ولادت کا دن ہے اور میں اس لیے اس دن روزہ رکھتا ہوں. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوموار کے دن اپنا میلاد منایا. یہ دلیل ہے. اب ذرا اس کے دو جوابات سنیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میلاد منایا ہر سوموار کو، اور یہ مناتے ہیں سال میں ایک دفعہ. یا تو پھر ہر سوموار کو منایا نا جی، ایک معاملہ. دوسرا معاملہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس دلیل کے مطابق اگر میلاد منایا، ہر سوموار کو منایا، تو روزہ رکھ کر منایا. اب دو معاملات اس دلیل سے باہر آ گئے. پہلا یہ کہ ہر سوموار کو منایا جائے اور منایا جائے روزہ رکھ کے، اور ایک عام سے عام مسلمان، ایک ریڑی والا بھی آپ کو یہ بات بتائے گا کہ جس دن روزہ رکھا جائے اس دن عید نہیں ہوتی. عید والے دن روزہ رکھنے والا. اب آپ کو سمجھ میں آئے گا معاملہ کہ وہ جو بینر لگے ہوئے نا جی کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سارے خوشیاں منا رہے ہیں، یعنی جو نہیں منا رہا وہ ابلیس ہے.
اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ جس دن عید ہو اس دن روزہ نہیں ہوتا، جس دن روزہ ہو اس دن عید نہیں ہو سکتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھ کر یہ ثابت کر دیا شعر بالکل ٹھیک ہے، ایک لفظ کا فرق ہے، سوائے ابلیس کے جہاں میں سب خوشیاں منا رہے ہیں، نہیں، ساتھ ابلیس کے جہاں میں سب خوشیاں منا رہے ہیں، کیونکہ روزے کے دن عید منانے والا۔ اور اب صرف عید تک بہرحال معاملہ محدود نہیں رہا۔ میں بھائی صاحب بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ بڑے محترم، ہر سال اس موضوع پر مجھے برداشت کرتے ہیں، اور بھی ساتھی موجود ہیں، میں ہر سال ایک جملہ کہا کرتا ہوں، بدعت کبھی بانج نہیں ہوتی، بدعت کبھی بانج نہیں ہوتی، یہ ہر سال نیا بچہ دیتی ہے، ہر سال۔ دین کے احکامات کا معجزہ یہی ہے کہ یہ قیامت تک تر و تازہ رہتے ہیں، بدعت ہمیشہ پرانی ہو جاتی ہے، اس کے اندر سے وہ برکت یعنی برکت تو خیر ہوتی نہیں ہے، یعنی اس کے اندر وہ مزہ ختم ہو جاتا ہے، لہٰذا اس بدعت کو ہر سال ایک نیا بچہ دینا پڑتا ہے جس سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا جائے۔ چند سال پہلے سالگرہ کا کیک کاٹنے کی بدعت شروع ہو گئی، اب جناب وہ بڑے بڑے کیک اور پتہ نہیں کتنے کتنے من وزنی کیک بنائے جاتے ہیں، اور وہ مطلب یعنی انسان یہ سوال کرے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں بیکریاں تو نہیں ہوتی تھی، بہرحال شاید 12 ربیع الاول کو کھجوریں ہی بانٹ دیتے ہوں گے، کیک کاٹنے کا معاملہ نہیں۔ پھر اس سے اگلا قدم اور بڑا خطرناک قدم، آج بھی یہ معاملہ ہوا ہے، 2 رکعت نماز عید میلاد النبی واجب با جماعت، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اتنا فتنہ پھیلنے کے باوجود بھی وہ لوگ جو آج بھی صحیح دین پر گامزن ہیں، پتہ نہیں وہ اکثریت کا خوف ہے یا پتہ نہیں اپنے آپ کو معاشرے میں سائیڈ لائن کر لینے کا خوف ہے کہ لوگ ہماری بات نہیں سنیں گے یا لوگ ہمیں برا سمجھیں گے، وہ ان معاملات پر بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ یہ فتنہ نہیں ہے، یہ لوگوں کو دین سے دور نہیں کیا جا رہا؟ کیا لوگوں کو یہ یقین نہیں دیا جا رہا کہ پورا سال سود کھاؤ، پورا سال حرام کھاؤ، پورا سال اپنی داڑھی منڈواؤ، پورا سال اللہ کے نبی کے احکامات کی خلاف ورزی کرو، اور ایک دن صرف یہ چند اوٹ پٹانگ کام کر کے اور پھر گویا کہ تم جنت کے حقدار بن جاؤ؟ اور اس سال اب نیا معاملہ شروع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ میری اس بات کو غلط ثابت کرے، ایک شخص نے آغاز کر دیا ہے، یہ آپ دیکھیں یہ اگلے سال معاملہ جو ہے نا یہ عوام الناس میں پھیلے گا۔ وہ کوئی جو پہلے تھا نا کہ عیدین کے حوالے سے، جو 2 عیدیں تھیں ان کے حوالے سے وہ واجب نماز کا معاملہ تھا، اس کو اس کے ساتھ اٹیچ کر دیا گیا۔ اب ایک آدمی نے کہا کہ بھئی وہ ہم اگر عید الاضحیٰ پر قربانی کرتے ہیں اور جانور قربان کرتے ہیں اور عید الفطر پر کیک کاٹتے ہیں، کیک کاٹنا شروع کر دیا ہے عید میلاد النبی پر، تو بھائی قربانیاں دینا بھی شروع کرو نا۔ ہاں نہیں، اس آج بھی ہوا ہے یہ معاملہ، 1250 جانور قربان کیا گیا۔ اب آپ دیکھیں گے نا جی، وہ عید الفطر کا معاملہ، اس میں وہ کیک کاٹنے کی روایت شروع ہوئی تھی، وہ بھی اس میں جمع کر دی، اور اب عید الاضحیٰ پر جو قربانیاں دینے والا معاملہ ہے وہ بھی ادھر شروع ہو گیا۔ یہ بدعت کبھی بانج نہیں ہوگی، یہ ہر سال نیا بچہ دے گی، اور ہر سال اس میں آپ دیکھیں، یعنی جو بزرگ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، یہ چند سال پہلے یہ 12 وفات ہوا کرتا تھا، یہ 12 وفات ہوا کرتا تھا، تو کسی نے جا کے کسی سر پھرے نے جا کر ان کو سمجھایا کہ میرے بھائی اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو مانتے ہی نہیں ہو، تم تو حاضر ناظر مانتے ہو، تو پھر ان کی وفات منانے کا کیا مقصد ہے؟ پھر 12 وفات سے وہ بدلا اور میلاد النبی بن گیا۔ اب شاید کسی کو کوئی دوبارہ کوئی سرپھرا نکل آئے اور ان کو جا کر سمجھا دے اور اللہ ان کی عقلوں میں بات ڈال دے کہ تم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر ہی نہیں مانتے ہو، تو پھر ولادت منانے کا کیا تک بنتا؟ ولادت تو بشر کی ہوا کرتی، فرشتوں کی ولادت ہے کوئی جی؟ فرشتے کسی ماں سے پیدا ہوئے ہیں؟ جبریل علیہ السلام کی والدہ کا نام کسی کو پتہ ہے؟ جب آپ ان کو بشر مانتے ہی نہیں ہیں، پھر ولادت منانے کا کیا مطلب؟
اچھا پھر تیسری دلیل بڑی زبردست ہے، آج بڑے لوگوں نے سنی میں نے، بڑی مزیدار دلیل. ایک صحابی روایت کرتے ہیں جس وقت روایت کی اس وقت وہ صحابی تھے، ایمان لا چکے تھے. جس وقت کا واقعہ ہے اس وقت وہ ایمان نہیں لاتے. وہ کہتے ہیں میرے خواب میں ابو لہب آیا. میں نے کہا ابو لہب کیا گزری؟ اس نے کہا بڑی پیڑی ہوئی ہے، بڑا برا عذاب ہے جو جھیل رہا ہوں. ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشخبری دینے ایک کنیز آئی تھی میرے پاس، مجھے بڑی خوشی ہوئی ولادت کی. میرے مرحوم بھائی کے گھر بیٹا ہوا ہے. میں نے جو انگلی کا اشارہ کیا اور میں نے کہا جا میں تجھے آزاد کرتا ہوں. پورا جسم میرا عذاب میں مبتلا ہے. وہ جو ایک انگلی جس سے میں نے میلاد منایا تھا نا جی، وہ میری جہنم سے باہر ہے. آگے علامہ صاحب فرماتے ہیں یہ جو عمل ہے نا میلاد والا، یہ اگر کافر کی انگلی کو جہنم سے آزاد کر سکتا ہے تو اگر مسلمان میلاد منائے تو وہ تو حوض کوثر پہ پہنچ گیا نا سیدھا ہی. اور انسان جب جاہلیت پر آ جائے نا پھر وہ ایسی ایسی چیزوں کو فراموش کر دیتا ہے کہ جو آنکھوں کے سامنے روزے روشن کی طرح یہاں ہوتی ہیں. وہ جو میرے رب نے فرمایا نا کہ یہ قیامت والے دن اندھے ہو کر اٹھیں گے تو کہیں گے بھی دنیا میں تو اندھے نہیں تھے. تو اللہ کہے گا میرا قرآن پڑھا جاتا تھا اور تم آنکھیں بند کر لیتے تھے، اندھے ہو جایا کرتے تھے. آج قیامت کے دن ہم نے تمہیں اندھا پیدا کیا. قرآن کیا کہتا ہے؟ تبت یدا. کیوں جی عربی والوں، یدا کا مطلب ید کا مطلب ایک ہاتھ، یدا کا مطلب 9 انگلیاں، یدا کا مطلب ایک ہاتھ اور دوسرے ہاتھ کی 4 انگلیاں. قرآن کہہ رہا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، ہلاک ہو جائے تو. وہاں پہ یدا ہے دونوں ہاتھ. وہ کافر کو خواب آیا، کافر ملا، اس بنیاد پہ اس نے دلیل پر پکڑی، وہ مان لی، قرآن نہیں مانا. یہ دلیل ہے. تھوڑی سی عقل سے انسان سوچے نا جی، جذبات کو ذرا ایک سائڈ پہ رکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ ہر شخص کرتا ہے. ہمیں کوئی شخص کتنا بھی گستاخ کیوں نہ کہتا رہے، بہرحال ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے دار ہیں. لیکن اس محبت میں آپ اگر جذباتیت کو لے لیں گے تو پھر انسان بہرحال وہ اس معاملے کو آگے لے کر نہیں چل سکتا، پھر آنکھیں بند ہو جاتی. اگلی دلیل سنیے، بس بڑا مختصر سا وقت اور لوں گا، مجھے احساس ہے کہ آپ بڑی شدت والے موسم میں بیٹھے ہوئے. آخری دلیل بڑی زبردست ہے. جب کوئی جواب نہیں آتا نا جی تو جواب یہ ہوتا ہے کہ میلاد منانے میں حرج کیا ہے، اچھا کام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کی بات کر رہے ہیں، نعت ہی پڑھ رہے ہیں، مسجد ہی سجا رہے ہیں، اللہ کے نبی پر درود پڑھ رہے ہیں، اللہ کے نبی کی اس کے لیے جلوس نکال رہے ہیں. برائی کیا ہے اس میں؟ حرج کیا ہے؟ اچھا کام. اور وہ پرانے ساتھیوں کو یاد ہوگا، میں ہمیشہ ایک مثال سے اس بات کو سمجھایا کرتا ہوں. ایک شخص کو کوئی کام نہیں ملا اور اس نے نوٹ چھاپنے کی مشین لگا لی. اب وہ ایک نوٹ چھاپے گا، اس کے لیے امپورٹڈ پیپر استعمال کرے، بڑی زبردست سیاہی استعمال کرے، بڑی اچھی پرنٹنگ کرے اور اصلی سے بھی اچھا نوٹ بنا لے اور جا کر دکاندار کو کہے کہ یہ چلا دو. وہ مذاق میں ایک ساتھی بات سنا رہے تھے نا، وہ کسی نوٹ بنانے والا آدمی تھا، عقل سے فارغ تھا، ایسا ہی ہوگا کوئی محبت میں ڈوبا ہوا. وہ 1500 کا نوٹ بنا بیٹھا. وہ بازار جا کے اس نے چلایا نا، آگے اسے 750 کے 2 مل گئے. تو بڑا بہترین نوٹ بنا لے، دکاندار کو لے جا کر دے کہ بھئی یہ میں نے نوٹ بنایا ہے، اس کو چلاؤ. وہ چلائے گا یا نہیں چلائے گا؟ وہ کہے گا یہ جعلی ہے، قابل قبول نہیں ہے. اب آگے سے کوئی یہ دلیل دے کہ نہیں جی کاغذ تو بہت اچھا ہے، رنگ تو اس کا بڑا زبردست ہے، پرنٹنگ اس کی بڑی اچھی ہے، خوشبو دیکھو اصلی نوٹ سے بھی اچھی میں نے استعمال کی ہے، لہذا اس کو چلاؤ. تو یہ دلیل نہیں ہے.
وہ دکاندار اسے جواب دے گا کہ نوٹ تب چلے گا جب اس پر حکومت پاکستان کا ٹھپا ہوگا، اور میں کہتا ہوں کہ عمل وہ قابل قبول ہے جس پر محمد الرسول اللہ کا ٹھپا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، عمل وہ قابل قبول۔